السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل اور اس کے عذاب کا ڈر اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کی وہ کیفیتیں ہیں جس مومن بندے کو یہ میسر ہو جائے وہی ایمان کے کامل درجے پر پہنچ کر ہدایت و رحمت سے فیضیاب ہو کر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں سرخروئی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ چونکہ خوف الہی اور حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی طرف مائل کرتی ہے اور بندے کو غور و فکر اور استفادہ حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکتاب، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دی، اور جس چیز کی طرف اللہ عز و جل نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل قائم فرمائے اور اسے بار بار دل نشین اور حسین پیرایوں میں بیان کیا۔ قرآن پاک عقائد حق اور اعمال صالحہ کے بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کا نفع صرف وہی اٹھاتے ہیں۔ مومنوں کے تعلق سے رحمت و برکت سے بھرپور بات آ جانے اور جان لینے کے بعد بھی مومنین کا طرز عمل غیروں کی طرح ہو تو یہ بہت ہی بدبختی کی بات ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالی ہے هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من الشفاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جو اس سے پہلے سے بھلا بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو ہے کوئی ہماری سفارشی جو ہماری شفاعت کرے، یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کرے۔ بے شک انہیں اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ ہل ینظرون، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان پر ایمان نہ لائے، وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے آخری انجام کا انتظام اور انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ
قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب عز و جل کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق تھیں، یعنی حشر و نشر، قیامت کے دن اٹھنا اور ثواب و عذاب، یہ سب حق ہے، لیکن اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور جب اپنی جانوں کے عذاب میں دیکھیں گے اور یہ نظارہ کریں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے اور انبیاء اور اولیاء اور علماء صلحاء، چھوٹے بچے ماہ رمضان اور خانہ کعبہ وغیرہ شفاعت کر رہے ہیں، تب کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے ہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کر دے، اور اگر یہ نہیں تو ہمیں دنیا میں ہی واپس بھیج دیا جائے تاکہ پہلے جو اعمال کیے تھے انہیں چھوڑ کر نیک اعمال کر لیں، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں، معصیت و نافرمانی کے بجائے اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ ہی دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے اس میں نہایت عبرت ہے کہ وہ اپنے ایمان و اعمال کی اصلاح کر لیں اور آنے والی نسل کے لیے بہترین نمونہ چھوڑ کر جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔